گل اگر جھوٹی لگے تینو سونے دی بارگاہ میں لے چلو. حضور دی بارگاہ وچ حضرت علقمہ دا کیس پیش ہویا ہے. آقا جی اے پیارے آقا ایک تہاڈا خادم ہے حضرت علقمہ اون دی جان نکل رہی ہے پر زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندا. آقا کہندے نے پتہ کرو ایندے پیو ماں زندہ ہیں یا ٹر گئے نے. آکھیا قبلہ پیو تے فوت ہو گیا ہے. ایک بوڑھی اماں ہے. جدوں حضور نے اونوں بلوایا آقا پوچھتے نے تیرا بیٹے دے بارے کی خیال ہے؟ آندی ہے قبلہ ایندے نمازاں پوریاں روزے پورے تلاوت بڑی کردا سی لیکن بیوی دی آنکھیں لگ کے میرے نال اوکھا بولدا سی. کئی راتوں میں روندیاں گزاریاں نے. ویلکما میں تینوں بڑے نازاں نال پالیا سی بچپن تو جوانی تک تیرے ناز اٹھائے نے کہ تو میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا. اج بیوی دی آنکھیں لگ کے ماں نو جھڑکیاں دینا ہے. کہندے نے جدوں سرکار نے سنیا ہے حضور کہندے نے بی بی نو معاف کر دے. کہندی آقا میرا دل نہیں کردا میں نو معاف کراں. آقا کہندے نے چل بلال لکڑیاں کٹھیاں کرو. لکڑیاں جڑ گئیاں نے. حضور کہندے نے انہاں نو اگ لاؤ. جدوں اگ لگ گئی ہے آقا کہندے نے چلو علقمہ نو پکڑ کے وچ چھڑ دیو. حضرت علقمہ نو صحابہ نے پکڑے آئے لتاں باواں تو پکڑ کے لے جاون لگے نے. ایک پاسے گردن جھکی ہوئی ہے ایک پاسے گردن ڈھلکی ہوئی ہے. جناب حضرت علقمہ دی تے ماں دے چہرے تے نظر پئی ہے. منہ بول نہیں سکدا بیٹا پر اکھاں وچ شرمندگی دے آنسو جدوں گرے ماں دی چیخ نکل گئی نے. آندی آقا میرے پتر نال کی کرن لگے ہو؟ فرمایا تیرے بیٹے نو جلاواں گا تیری آنکھاں دے سامنے تڑپ کے مرے گا کیونکہ جہنم دی اگے جا کے سڑے. اس تو بہتر ہے میں دی سزا ایتھے پوری کر دیواں. جدوں ماں نے سنیا آقا بھاویں میرا دل توڑدا رہیا ہے پر میں ماں کدی میں دے پیراں دا کنڈا بھی برداشت نہیں کر سکدی. آقا میں نو سڑدا کیویں برداشت کراں؟ اے لوگو باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماما باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی. جدو ماں آ کے اپنے اس بیٹے نال لپٹ گئی ہے آقا جی میں نہیں سڑن دیواں گی اینو. آقا جی میرے تو دیکھیا نہیں جائے گا تانوں میں منت کرنی ہے تساں معاف کر دیو. میں اینو معاف کیتا ہے تساں دعا چا کرو میرا رب بھی اینو معاف کر دے. ادھر ماں نے معاف کیا ہے ادھر حضرت علقمہ دی زبان کھلی ہے پڑھ دے نے لا الہ ہو لا الہ اس کلم دے راز نیارے نے اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ. میرے آقا دے غلامو ادھر جناب نے ماں نے معاف کیتا ہے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے. پتہ چلیا جب ماں راضی ہو جائے تے خدا بھی راضی ہو جاندا ہے. اور میرا نبی جڑا اشارہ کرے پتھر کلبے پڑ جاندے نے. کیا میرا نبی علقمہ نو کلمہ نہیں سی پڑھا سکدا؟ پڑھا سکدا سی. کیوں نہیں پڑھایا؟ تاکہ تینوں تے مینوں پتہ لگ جائے کہ نبی بھی اودے نال پیار کردا ہے جدے تے ماں راضی ہو جاندی ہے. بہرحال وقت چونکہ کافی گزر چکے آئے قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لائے. اچھا ماشاءاللہ کھلا ٹائم ہے تھکے تے کوئی نہیں. میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاؤ جس ویلے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہی ماں معاف کرے گی تے تانے نو خدا معاف کرے گا. اس واسطے میری ملت دے نوجوانوں خدا را اپنے ماں باپ نال حسن سلوک نال پیش آیا کرو, اچھا سلوک کریا کرو. جے ماں باپ ناراض ہو گئے تے یاد رکھ لے ماں باپ ناراض ہو گئے اگر تیرے ہوتے تے کدی خدا نے راضی نہیں ہونا, کدی مدینے والے مصطفیٰ نے راضی نہیں ہونا. اے میں نہیں کہندا پیا تینوں میرے دوست آ ذرا آدھی زبانی پوچھ رہے ہو جنہیں آ کے میرے آقا دیاں حدیثاں دی بڑی خدمت کیتی ہے. نام مالک بن دینار
بلکہ اے واقعہ طویل ہے، میں مختصر کردا جاواں۔ اوندے تو پوچھتے ہاں جنہ زمانہ جی صوفیت تے بزرگی دا قائل ہے، نام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو کسے پوچھیا کہ جناب تانوں ولایت کیویں ملی ہے؟ آپ کہندے نے لوکاں نوں ملی ہوے گی چلیاں نال، مینوں تے ماں دی دعاواں نال ملی ہے۔ آپ کہندے نے میں چھوٹا سا جدوں ہوش وچ آیا، آکھیا اماں جی میں دیکھنا وا جے تیری خدمت کرنا تے چلے نہیں کٹے جاندے، میں چاہنا رب دے قریب ہوواں، ولی بنا، اس واسطے یا تے مینوں معاف کر دے اپنے حق، یا میں تیری خدمت لگنا، میں کوئی عبادت ریاضت ذکر نہیں کردا۔ تے ماں بھی صدقے جاواں، اس ویلے دی ماں سی، انہیں کہ جاوے پترا میں تینوں آزاد کیتا رب دے نام دے اوتے۔ جدوں ماں نے آزاد کیتا کہندے نے 20 سال میں پھریا وا، 20 سال چلے کٹے نے ذکر کیتا ہے، جنگل پھریا، شہر پھریا، قصبے پھریا، لوکاں نوں دعوتاں دتیاں نے، مگر او منزل نہیں ملی جڑی میں لبدا ہوندا سا۔ 20 سال بعد ایک واری اماں دے گھر تو گزر ہویا ہے، رات دا ویلا ہے، سوچ دے نے ماں دی خبر لواں زندہ ہے کہ مر گئی ہے، زندہ ہے یا ٹر گئی ہے۔ کہندے نے جے باہر گیا دروازے دے باہر اندازے نال کھلوتا کہ یہی گھر ہے، تے اچانک اندروں مینوں لگا جویں کوئی وضو کردا پیا، پانی گردا پیا ہے۔ کہندے نے جے سوچ رہا وا تے میری اماں دی آواز میرے کن وچ آئی ہے، میری اماں کہندی ہے میرے اللہ میرے 20 سال دے مسافر دی خیر ہوئے، میرے مسافر دی خیر ہوئے۔ کہندے نے جس ویلے آواز آئی ہے میں دستک دیتی ہے، ماں پوچھتی ہے کون؟ آکھیا اماں تیرا مسافر پتر آیا ہے۔ دروازہ کھلیا، ماں نے بڑے پیار نال اندر بلایا، کہندے نے سوچیا 2-4 دن اماں دی خدمت ہی کراں۔ اگلے دن ماں عشاء پڑھ کے لیٹی ہے، میں وظیفے کردا پیا، اماں نے پانی منگیا ہے، میں دیکھیا مشک خالی ہے، پانی لین دریائے دجلہ تے گیا۔ جدوں واپس آیا اماں نوں نیند آ گئی ہے، ساری رات پیالہ پانی دا لے کے ہتھاں دے وچ کھلوتا رہیا، اماں نوں جگایا نہیں ہے۔ تہجد ویلے ماں اٹھی ہے، بیٹا سویا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہتھاں تے گردا ہے، خون جمدا جا رہا ہے۔ کہندے نے اماں نے پوچھا ہے ستا نہیں؟ میں کہ اماں تینوں اس طرح بے آرام کرنا بھی چنگا نہیں لگا، اے بھی چنگا نہیں لگا، میری اماں اٹھ کے پانی منگے گی تے پھر نہ اے دے پیاسی نہ سو جائے، میری نیندر دی وجہ تو پیاسی نہ سو جائے، اس واسطے کھلوتا رہا۔ ماں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے، ایویں اپنی جھولی پھیلا کے آکھیا مالکا میں دعا کر رہی ہاں جو میرا پتر منگدا ہے اینو عطا فرما دے۔ ادھر ماں دی دعا ہوئی ہے، ادھر کہندے نے میرے تو سارے پردے نگاہاں تو ہٹ گئے، ندا آندی ہے تو جو منگیا سی بایزید جا میں تیری ماں دی دعا دے صدقے تینوں عطا فرما چھوڑیا۔ اوے لکھاں ساکھ نے بنیا وچ دنیا، پر نہیں ساکھ کوئی مان ساکھ ورگا، او پتر بھاوے زمانے دا ولی ہوئے، نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا۔ میرے دوستو یہ حضور دی بارگاہ جی بارگاہ وچ ہر ایک نو عزت ملی ہے۔ ایک فرمائش تے اوتے چند گلاں کردا جاواں، بلکہ کوئی گل کر کے مکاندا جاواں کہ او نبی آیا جی نے ماں نو، باپ نو، مزدور نو، امیر نو، غریب نو سب نو عزت دتی، حتیٰ کہ زمانے دی ہر بیٹی دی وجہ تو عزت والی ہے۔ کدی زمانہ سی جدوں قیدی بن کے حاتم تائی دی بیٹی نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی سی، عبدی بن حاتم دی بہن تے سر ننگا ہے، ایویں سر تے ہاتھ رکھ کے رو پئی ہے۔ حضور کہندے نے بیٹی تو کیوں روئی ہے؟ آکھیا کہا تے میرا ابا بڑا وڈا سخی سی، پر اج میری سر تے چادر دیون والا کوئی نہیں۔ حضور دی اکھاں بھر آئیاں، فرمایا سخیاں نال تے سخیاں والا سلوک کرنا چاہیدا ہے۔ حضور نے موڈے تو مزمل دی چادر اتاری ہے، اونے سر تے پوائی ہے۔ صحابہ کہندے نے آقا اے تے کافر دی بیٹی ہے، تساں اپنی پاک چادر نو پواندے پئے ہو۔ میرے سرکار فرماندے نے تانوں نہیں پتہ میں کائنات ساری واسطے رحمت بن کے آیا۔ اور لوگوں بیٹی بیٹی ہوندی ہے،
بھاویں مسلمان دی ہوے بھاویں کافر دی ہوے، کیونکہ زمانہ قیامت تک یاد کرتا رہے گا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ دوستان عزیز، بہت ساری گلاں، ٹائم دی قلت، بھائی شفیق الماروی صاحب تشریف لے کے آئے، حالانکہ انہوں نے پہلا ہونا چاہیے سی کیونکہ اصل میزبان تے اے نے، تے اون دے باوجود بڑے لیٹ آئے نے۔ بہرحال اللہ کریم انہاں دی فصاحت وچ اور برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم میری تہاڈی سب دوستاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، آپ دے رفقا جتنے بھی لوگوں نے سب اہتمام و انتظام کیتا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حضرت کا استقبال کیتا ہے تے دعاواں لین واسطے بھی بیٹھے نے۔ میں بھی حضرت تو ڈھیر ساری دعاواں لیندا ہوا رخصت ہوواں گا۔ انہاں ہی گزارشات تے میں اپنی گفتگو مکاواں گا کہ گزارش کراں گا اگر میرے نبی دے دیوانے ہو تے جویں میں اپنی تقریر دے اندر گزارشات کیتیاں نے کہ نبی دا منن والا، نبی دی آل دے منن والا، نبی دے یاراں دا بھی وفادار ہوندا ہے۔ اس طرح میں گزارش کر چکیا ہوں کہ نبی دا منن والا، نبی دی آل دے منن والا، حضور دے مزار وچ سوون والے نبی وفادار ہوندا ہے۔ اج بھی جڑے جنت دی کیاری دے اندر لیٹے ہوئے نے انہاں دی عزت تواڈے میرے سارے تے لازم ہے۔ آخر دعوانا